السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، الحمدللہ میں اسلامی آداب کے نام کے اوپر موضوع کے اوپر شائع کر رہا ہوں، اور اسلامی 26 آداب بیان کر چکا ہوں۔ آج ادب نمبر 27 کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کو آگے سے آگے خوب شیئر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ جیسے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت سے ہوتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جس کے اندر بیٹھیں تو عمل کی نیت سے بیٹھیں، کیونکہ عمل کی نیت سے بیٹھیں تو آپ جس نیت سے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے گا۔ جیسے کہ جس کے اندر آتا ہے سرسو و شاداب رے میرا وہ امتی جو میری بات کو سن لوگوں تک پہنچائے۔ تو عمل کی نیت سے بیٹھیں اور لوگوں تک شیئر کرنے کی نیت سے بیٹھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی زندگی کے اندر بھی نکھار آئے گا، اور آپ کے توسط سے لوگوں کی زندگی کے اندر بھی نکھار آئے گا، اور اچھا معاشرہ ایک کیا ہے وجود پذیر ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ۔ جب آپ کے رشتہ دار یا دوست کے خاندان سے کسی کی وفات ہو جائے تو اس کی تعزیت کو نہ بھولیں، اور اس میں دیر یا سستی نہ کریں، اور اسے محسوس کروائیں کہ آپ اس کے غم مصیبت میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ یہ قرابت داری، دوستی، اخوت اسلامی حقوق میں سے ہے۔ اگر ممکن ہو تو میت کے ساتھ اس کی آخری آرامگاہ قبر تک جائیں، کیونکہ اس میں بہت بڑا اجر ثواب ہے، اور واضح اور خاموش عبادت ہے۔ اس میں ایسا سبق ہے جو آپ کو ہر مخلوق کے یقینی انجام کا درس دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر میت کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ وَكَانَتْ فِي حَيَاتِكَ لِي عُظَاةٌ فَأَنْتَ الْيَوْمَ أَوْعَدُ مِنْكَ حَيًّا۔ ترجمہ یعنی تیری زندگی میں میرے لیے بہت سی عبرتیں تھیں، لیکن آج زندگی سے زیادہ تو میرے لیے باعث عبرت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ادب نمبر 27 کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح کہ ادب نمبر 26 کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ جب کسی عزیز کے انتقال ہو جائے تو وہاں پر آپ اس کو کس طریقے سے آپ بتائیں گے اپنے عزیز کو، کہ کس ایک تمہید کو باندھیں گے۔ اسی طرح یہ ادب نمبر 27 بھی اسی ایک موضوع کی کڑی ہے۔ یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، تو وہاں پر آپ ان کے غم کے اندر کیا ہیں برابر کے شریک ہوں گے، ان کی مصیبت کے اندر آپ کے ہیں برابر کے شریک ہوں گے۔ جیسے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی عزیز کا بعض مرتبہ رشتہ داروں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، مگر یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر کہ جیسے کہ بلکہ اس کو کیا ہے کہ اسلامی حقوق کہا ہے، تو اسلامی حقوق سمجھتے ہوئے تو آپ کے ان کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ آپ کے ان کے غم کے اندر، ان کی مصیبت کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ ہے کہ جنازے سے کہ حدیث کے اندر آیا کہ المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز، کہ جنازے کی اتباع کرنا، یہ کہ مسلمان یہ کیا ہے اس کے مسلمان کے حقوق میں سے ایک حقوق کو بیان کیا ہے۔ دو ثواب آپ کو ملیں گے، کہ ایک رشتہ داری نبھانے کا، دوسرا یہ کہ آپ کیا ہیں جنازے کی اتباع کریں گے تو دو ثواب ملیں گے۔ جیسے کہ اگر آپ کو صدقہ کریں، صدقے کے اندر بھی حکم آیا ہے کہ آپ دو بندوں کو اپنے رشتہ دار کو صدقہ کریں، دو ثواب آپ کو ملیں گے، ایک ثواب رشتہ داری کا، ایک ثواب آپ کو صدقہ کرنے کا۔ تو یہ کہ آپ جیسے کہ آپ اپنے جو رشتہ دار عزیز و قریب ہوں تو ان کے ساتھ آپ کے غم کے اندر، ان کی مصیبت کے اندر کیا ہیں آپ برابر کے شریک ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کریں، جیسے کہ میں نے کہا تھا لا باس طہور انشاءاللہ، تو ایسے دعائے کلمات الفاظ استعمال کریں تاکہ ان کے لیے کیا ہے وہ حوصلہ افزا ہو، ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ ان کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر ان کی ساری کیا ہے جو ضروریات ہیں وہ کیا ان کے ساتھ کیا آپ ان کا ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ وہ غم کا وقت ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو کیا تنہا محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو آپ ان کے غم کے اندر ان کا کیا سہارا بھی بن سکتے ہیں، بازو بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ جیسے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ بندہ جب جنازے کے ساتھ جاتا ہے تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک ثواب جنازہ پڑھنے کا، دوسرا ثواب کیا قبر تک جانے کا، دو قرات ہوگا، دو قرات ثواب ملتا ہے۔ قرات کے وزن کا نام ہے، تو ایک جنازہ پڑھنے کا، دوسرا یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ کیا جنازے کی اتباع کرنے کا۔ تو یہ ہے کہ حدیث تو یہ ہے ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی عمل کرنے والا بنا اور آپ کو بھی۔ چلتے ہیں اپنے بقیہ موضوع کی طرف۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعید المریض و اتباع الجنائز، یعنی کہ مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار کی تیمارداری اور جنازے کے پیچھے چلنا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث آ رہی ہے، اس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، عود المرضى واتبع الجنائز تذکرکم الآخرہ، ترجمہ یعنی بیمار کی تیمارداری کرو، جنازوں کے پیچھے چلو، تمہیں وہ آخرت یاد دلائے گی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث تو میں نے آپ کو بیان کر چکا ہوں، اسی طرح دوسری حدیث بیان کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعود المرضى واتبع الجنائز تذکرکم الآخرہ، کہ جنازے کی اتباع کرو اور کیا آخرت کو یاد کرو، تمہیں اور یہ تم آخرت کا تذکرہ کرو۔ تو یہ حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ ہم جنازے کے ساتھ اتباع کریں تاکہ تمہارے کو آخرت کی یہ یاد دلائے۔ تو ہمیں بھی قبرستان وغیرہ ایسی جگہوں پر جانا چاہیے، اور جب داخل ہوں تو ہمیں کیا ہے دعا پڑھنی چاہیے، قبرستان جانے کی دعا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالاسر، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ آپ جائیں تو وہاں پر قبرستان تو عبرت کے لیے جائیں، بطور عبرت کے لیے کہ ہماری بھی آخری آرامگاہ یہی ہے، بطور تاکہ ہمارے کو بھی فکر آخرت پیدا ہو، فکر دنیا ہمارے اندر سے نکلے۔ تو صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا وقتاً فوقتاً وہاں پر جایا کرتے تھے بطور عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمارا تو آج مزاج یہ بن گیا کہ ہم جاتے ہیں تو بس ایک دن چلے گا، شب قدر والے دن یا کسی بھی دن، تو کسی نہیں ہوتا کہ ہم بلکہ کیا روزانہ ایک ہفتے جب بھی آپ کو موقع ملے تو ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ بلکہ موضوع کا خلاصہ یہی ہے، اس کا موضوع یہی ہے کہ ہم اپنے عزیز کے ساتھ کیا اس غم کے اندر برابر کے شریک ہو، ٹھیک ہے، کندھے سے کندھا ملا کر۔ تو یہ ہے کہ آپ آج حضرت نمبر 27 کا خلاصہ یہ ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ بیٹھیں تو یہ ہے کہ شیئر کرنے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ شینیت سے بیٹھیں، تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی نکھار آئے گا اور آپ کے توسط سے ایک اچھا معاشرہ وجود پذیر ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ نمبر 28 کو بیان کیا جائے گا کل۔ تو یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو آپ خوب سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے اور اس کو آگے شیئر کیجئے۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔